السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون وقال تعالى في موضع آخر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ ہم بھی کرام خیال اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم تمام لوگ جس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں یہ دنیا کا سب سے معزز اور محترم پیشہ ہے، یہ ایک انبیائی مشن ہے، یہ ایک انبیائی پیشہ ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مقصود اور مطلوب ہے، یعنی ہم ایک باعمل عالم اور باعمل متعلم ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم تعلیم سیکھتے ہو اور تعلیم سکھاتے ہو، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم اور تدریس کے نتیجے میں تمہارے اندر رب کی شناخت پیدا ہو جانی چاہیے اور رب سے تعلق، علاقہ، رابطہ خصوصی طور پر تمہارا مضبوط ہو جانا چاہیے اور تمہارا معاملہ جو ہے عام انسانوں جیسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تم سے خوشگوان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے اس قدر خوشگمان ہے تو ہمیں اللہ کے گمان پر کھرا اترنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اسلام جو ہے رسمی تعلیم کا قائل نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے جامعات سے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں اور علمی و عملی میدان میں سفر رہیں، نہیں، بلکہ اسلام جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ
تعمیر شخصیت کا قائل ہے، وہ آپ کے افکار اور وہ خیالات کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم نے رسمی تعلیم حاصل کی، اپنے علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا نہیں کی، اپنے افکار و خیالات میں اپنے افکار و خیالات کو وسعت اور پختگی نہیں دی، تو اول تو یہ ہے کہ اسلام کو جو درپیش چیلنجز ہیں داخلی و خارجی، اس کا صحیح معنوں میں ہم جواب نہیں دے پائیں گے، نہ اس کا دفاع کر پائیں گے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم فضلو و اضلو کی صحیح تعبیر ہوں گے، یعنی ہم خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ہماری مثال جو ہے نیم حکیم خطرے جانس اور نیم ملا خطرے ایمانس کی مثال ہوگی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت ہی ظالم، بہت ہی جابر آدمی تھا، انعام بھی قتل کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو اسلام کی فکر ہوئی تو لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتائیے میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے؟ لوگوں نے اس کی رہنمائی ایک راہب نیم حکیم کی طرف کر دی۔ ان کے پاس گیا، اپنے مسائل کو رکھا۔ اس نیم حکیم راہب نے اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر کہا کہ نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے جرائم کرائم اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ دیش میں آ کر اس راہب کی بھی گردن اڑا دی اور 100 کے آگے پورے کر لیے۔ آپ دیکھیں کہ جہالت و کم علمی کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس سے انسان جو ہے، اس راہب نے سامنے والے کے گناہوں میں صرف اضافہ نہیں کیا بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہرحال وہ راہب، وہ جابر و ظالم آدمی کسی عالم کے چلتے پھرتے کسی آدمی دین سے ملاقات کی، ان کے سامنے بھی اپنے مسائل کو رکھا، چونکہ وہ عالم دین نے پختہ تر عالم تھے، شریعت اسلامیہ کے جانکار تھے۔ انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں کہا کہ ہاں، تمہاری کوشش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو ہے لہو زاری کیجیے، گڑگڑائیے، توبہ کیجیے، معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس نے توبہ کی اور اس کی رہنمائی جو ہے ایک ایسی بستی کی طرف کر دی گئی جو خیر کی بستی تھی، اچھے لوگوں کی بستی تھی۔ لمبی حدیث ہے، حدیث بتلانا مقصود نہیں ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ جہالت و کم علمی کا کتنا بڑا نقصان ہے اور علم و حکمت کے کتنے فوائد ہیں کہ اس سے آدمی اپنی دینی اور دنیوی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان اس سے واقف ہوتا ہے کہ اپنے رب کی کیسے عبادت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملات طے کرے۔ اس کے علاوہ خود صاحب علم جو ہے ایک ایسا روشن چراغ ہوتا ہے کہ پوری کائنات، پوری خلق خدا اس کے چراغ سے روشنی حاصل کرتی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک 99 کے قاتل آدمی کو ایک عالم کے ذریعے سے رہنمائی حاصل ہو گئی اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو علم کے بہت سے فوائد ہیں۔ حکمت، علم و حکمت جو ہے بہت کام کی چیز ہے، لیکن یہ فائدہ ہم کو اسی وقت دے سکتی ہے، یہ علم دے سکتا ہے جب ہم علم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر عمل بھی کریں گے، ایک باعمل عالم ہوں گے، کیونکہ علم کے بغیر عمل یہ عیسائیوں کی علامت ہے، جسے قرآن نے ولدوالین کہا، اور علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کی پہچان ہے،
جسے قرآن نے غیر المغضوب علیہم کہا، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ نبی نزول قرآن کے وقت آپ جلد بازی مت کریں، اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی طرف مکمل کر دی جائے۔ اور اے نبی دعا کرتے رہیے کہ الہ العالمین میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ آیت جو ہے اپنے اندر بہت سارے معنی و مفاہیم رکھتی ہے، تفسیر کا موقع نہیں ہے، لیکن اس آیت کا ایک اہم پیغام ہے، وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، بتلایا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی علم کی فکر ہونی چاہیے، اور ذاتی علم کے جو اسباب و صورتیں ہیں ان صورتوں کو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس لیے آج کے اس محاضرے میں نے ذاتی علم کے اسباب کی چند صورتیں، چند اسباب جو ہے نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ کی باتیں آپ لوگوں کے حضور میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاتی علم کے اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے اخلاص ہے، یعنی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، آپ کی نیت جو ہے غیر مخلصانہ غرض و غائز سے پاک ہونی چاہیے، خالص للہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور مدرسے میں داخل ہونے کے اول دن ہی اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا عمل کریں گے، زیادہ جو ہے کفایت کر جائے گا آپ کے لیے، کم پڑھیں گے زیادہ کام دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا اخلص لدینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مخلص آدمی کی برکت سے، اس کی دعا سے، اس کی نماز سے پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ دوستو عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر هذه الامه لضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، کمزوروں کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے، ان کی اخلاص سے۔ تو بہرحال اخلاص کی برکت بہت عظیم ہے۔ آپ غور کیجیے اصحاب صفہ کی زندگی پر کہ کوئی انتظام انسرام نہیں ہے، نہ ہاسٹل ہے، نہ کمرہ ہے، نہ کلاس روم ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ گھنٹی لگنے کا اور کوئی انتظام و انسرام ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک سے ایک محدث پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک فقیر پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک سیاستدان پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک جہانبانی کے ماہر اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے والے پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ اسی اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا۔ آج اسی اخلاص کی ضرورت ہے۔ جمعیت میں، جماعت میں، مدارس میں، مراکز میں، انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں کہ جس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، طرح طرح کی خرابیاں ہیں۔ تو زیادتی علم کے اسباب میں سے پہلا سبب اخلاص ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور مخلص ہو کر کے کوئی بھی کام حتیٰ کہ علم بھی حاصل کریں۔ زیادتی علم کے اسباب میں سے دوسرا سبب جو ہے حرص ہے، یعنی آپ کے اندر لالچ ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ شوق، یہ حوصلہ، یہ فکر، یہ حرص اس طرح غالب ہو کہ آپ کو
یہ سوچنے پر مجبور ہو کرتے کہ ہمارا ایک بھی سبق چھوٹنے نہ پائے، ہمارا ایک بھی کلاس نقصان نہ ہو، ہمارا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے ہمیں برداشت ہے، لیکن علمی نقصان ہمیں برداشت نہ ہو، اور اگر نقصان بھی ہو جائے تو اس کی بھرپائی کے لیے سوجتن کی فکر ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں ہم جو ہے آپ اپنے اسلاف کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حصول علم کی ہمارے اسلاف کو کس قدر فکر رہتی تھی، حرص رہتی تھی، آپ اندازہ لگائیں، اور کیا کیا تدبیریں انہوں نے اپنا رکھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب تناوب علم کے تحت لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد من اوائل المدینہ كنا نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا انزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی کا نام ابان ابن مالک انصاری بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے اوالی مدینہ کی ایک بستی بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک دن جو ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، دوسرے دن میرا پڑوسی حاضر ہوتا، جس دن میں حاضر ہوتا اس دن کی ساری وغیرہ کی خبریں اور دیگر علوم نبی کو محفوظ کر لیتا اور آ کر کے اپنے پڑوسی کو بتا دیتا، اور جب میرا پڑوسی جاتا تھا تو ایسے وہ بھی کرتا تھا۔ یہ باریاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے مقرر کی تھیں۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے اور ان کے پڑوسی بھی تاریخ پیشہ آدمی تھے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میرا کاروبار بھی چلتا رہے اور علوم نبوی سے بھی محروم نہ ہوں، تو یہ حرص تھی ہمارے اسلاف کی۔ اس کا صلہ کیا ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عزیز طلبہ، اسی صحیح بخاری میں کتاب العلم کے تحت کتاب العلم میں باب فضل العلم کے تحت امام بخاری دوسری حدیث لائے ہیں، جس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اوتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لأرى الريح يخرج في الفاري ثم آتيت فضلي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا كما عودته یا رسول اللہ قال علم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کسی اثنا میں جبکہ میں سویا ہوا تھا، میری خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس کو شکم سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی جو ہے میرے ناخن کے نیچے سے ظاہر ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے اپنا بقیہ جو ہے حضرت عمر کو دے دیا۔ اس حدیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عمر کو علم میں اپنا ہم پلہ قرار دیا۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اتنے بڑے مقام پر جو پہنچے اپنی حرص کی بنیاد پر۔ لہذا اگر آپ ذاتی علم چاہتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر حرص پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ کلاس میں پہنچنے کے بعد ایسا لگے کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کلاس میں پہنچنے کے بعد بہت سارے بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے زبردستی اسکول میں لا کے بٹھا دیے گئے ہیں
تو یہ نوعیت یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور علم حاصل کرنے کی اس طرح حرص سے آپ جو ہے علمی مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. زیادتی علم کے اسباب میں سے تیسرا سبب جو ہے معصیت سے اجتناب ہے. یعنی آپ گناہوں کے ارتکاب سے بچیں. اپنے دل کو اللہ کی نافرمانی، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دیگر تمام برے وساوس سے محفوظ رکھیں. کیونکہ جو دل گناہوں کا آماجگاہ ہوگا اس دل کا شرح قلب شرح صدر نہیں ہو سکتا ہے. اور جس دل کا شرح صدر نہیں ہوگا، شرح قلب نہیں ہوگا، اس دل میں دینی تعلیم، روحانی جو کہ روحانی تعلیم ہے، اس میں جاگزی نہیں ہو سکتی ہے. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. آپ غور کریں، جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، معصیت کا ارتکاب کریں گے، تو اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا. اور جب اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرے گا تو آپ کا شرح صدر نہیں کرے گا. اور جب شرح صدر نہیں ہوگا تو دینی تعلیم، روحانی تعلیم آپ کے دل میں جاگزی نہیں ہو سکتی ہے کامل طور پر اپنا طریقے سے. کیوں؟ اس لیے یہ علم ایک روشنی ہے اور گناہ ایک تاریکی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ امام شافعی تعلق سے امام شافعی کا وہ شعر اپنے ذہن میں رکھیں. امام شافعی کہتے ہیں شکوت من وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی تو میرے استاد محترم نے کہا کہ گناہوں کے کرنے کو ترک کر دو. تو زیادتی علم کے اسباب میں سے تیسرا سبب جو ہے معصیت سے اجتناب ہے. آپ جب اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر کرے گا، اور یہ علم جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے اضافے کے ساتھ حاصل ہوگا. فنسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشرح صدرک للاسلام وان یمن علیک بالسکینۃ والطمأنینۃ وانشراح الصدر والسعادہ فی الدنیا والآخرہ. زیادتی علم کے اسباب میں سے چوتھا سبب جو ہے تواضع ہے. یعنی آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. تکبر، خود پسندی، عجب پسندی کی دور دور تک آپ کے اندر جھلک نہ ہو. اگر آپ جو ہے اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں، یہ تواضع، یہ انکساری، یہ عاجزی آپ کی زیادتی علم میں ممد و معاون ثابت ہوگی. آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے. ایک پائے کے امام محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب صحیح بخاری اصل الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کا درجہ رکھتی ہے. امام بخاری علم کے اتنے بڑے مقام پر جو پہنچے تو لوگوں کا قول ہے اس مقام پر پہنچنے میں جہاں آپ کی محنتوں، ریاضتوں، خدا تعالی صلاحیتوں کا دخل ہے، وہیں آپ بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج تواضع والے شخص تھے. آپ کے تواضع کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے. اس واقعے پر بہت سارے کچھ لوگوں کا کلام ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں صحیح مانا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ واقعہ آپ کو نصیحت آمود ہے اس لیے میں بیان کر دے رہا ہوں. واقعہ یہ ہے، امام بخاری جو ہے مرتبہ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے. وہ زمانہ کوئی ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، قلم دوات کا زمانہ تھا. آپ لکھ رہے تھے کہ آپ کی زرخری لوڈی کا اس راستے سے گزر ہوا، اس کا اتفاق سے پیر لگا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی. امام بخاری نے کہا، صرف اتنا کہا لوڈی سے کہ ٹھیک سے چلو، ایسا چلتی ہو.
وہ لوڈی بہت بلند مزاج تھی، پلٹ کر جواب دیا، زرخری لوڈی کہاں راستے میں بیٹھے ہوگے تو روشنائی گرے گی نہیں؟ امام بخاری لوڈی تھی، وہ بھی زرخری لوڈی تھی، اتنی گستاخانہ بات سن کر کے چیور بھی نہیں ہوئے، بلکہ بہت بڑا انعام اس لوڈی کو دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ لوڈی کی گستاخ لوڈی کی اس گستاخی پر اس کو سزا ملنی چاہیے، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، ایسا کیوں؟ کہا اس لوڈی کے ذریعے سے مجھے ایک نصیحت ملی کہ مجھے راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ تھی آپ کی تواضع جو آپ کو اتنے بڑے مقام پر لے گئی۔ لہذا اگر ذاتی علم چاہتے ہیں تو اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اور حضرت علی کا وہ مشہور جملہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ جس سے تم علم سیکھتے ہو اس کے لیے متواضع رہو، منکسر المزاج رہو، ان کا ادب و احترام بجا لاؤ۔ آپ کی باتوں میں تواضع ہونی چاہیے، آپ کے انداز تخاطب میں تواضع ہونا چاہیے، آپ کے معاملات میں تواضع ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ معذرت کرنا چاہیں تو اس معذرت میں بھی تواضع ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لٹمار کی طرح ہو جی معاف کر دو، بلکہ ہمیشہ ہر موڑ پر جو ہے آپ کو احترام اور اساتذہ کا بجا لائیں، یہ اچھی تربیت کی پہچان ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے زیادتی علم کا جو ہے سبب بنے گا۔ زیادتی علم کے اسباب میں سے پانچواں سبب جو ہے دعا ہے، یعنی صرف تدبیریں اور ان پر عمل سے مار کے فتح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دعا یحوزاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلح فوج کو جہاں میدان کارزار میں اتارا، وہیں بڑی یحوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالی سے دعائیں کی۔ دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم من تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تربت فی الارض، یہ یا العالمین اگر آج کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت کام آ گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ دعا والی حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے اور بہت ہی زبردست حدیث ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اس میں دعا کی کیفیت اور انداز بتائی گئی ہے، اس میں یحوزاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ حدیث طلبہ، دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو لڑائی سے پہلے دعا کے بعد ہی فتح کی بشارت دے دی گئی، اور یہ بشارت آپ کے لیے آدھی فتح ثابت ہو گئی۔ دعا کے اندر کتنا کمال ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں یا قرآن و حدیث میں جو نصوص کی شکل میں موجود ہیں، مثلا رب زدنی علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کا ورد کرتے رہیں، اور ان گھڑیوں کا بھی اہتمام کریں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خاص کر رات کا پچھلا پہر اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اللہ کے حضور میں پیش کیجیے، روئیے گڑ گڑائیے، تب دیکھیے کامیابی کا راز خالی محنت جد و جہد سے کوئی بات بننے والا نہیں بغیر دعا کے۔ علامہ اقبال نے کہا، کار ہو رومی ہو راضی ہو بیداری ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ تو زیادتی علم کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ زیادتی علم کے اسباب میں سے چھٹا سبب جو ہے فہم محنت جہد مسلسل ہے، یعنی دعاؤں اور تمناؤں پر آپ اکتفا نہ کریں، کیونکہ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى بالبریۃ جاہل، کہ اگر علم جو ہے تمناؤں سے آرزوؤں سے حاصل ہوتا تو مخلوق میں کوئی جاہل نہیں بچتا، بلکہ علم کے حصول میں قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے حصول کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو، مشکلات کو، شدائد کو جھیلنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بغیر محنت و مشقت کے کامیابی
کا تصور ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، اور روشن شرح تیشہ سے ہے خانے فرحات، اور پورنے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانے حافظ ہوں کی بت خانے بازار۔ وہ لوگ جو اپنے وقت کے نامور فنکار ہوئے، جنہوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنا نام روشن کیا ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح کی محنتیں انہوں نے کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہے، اپنے اوقات کا کس قدر خیال کیا ہے۔ علامہ البانی وقت کے بہت بڑے محدث اور محقق گزرے ہیں، علم حدیث کے معاملے میں تمام اہل اسلام کے مرجع اور مصدر مانے جاتے ہیں۔ ان کی محنت، ان کی قربانی کا عالم یہ تھا، وہ اپنے وقت کا کس قدر خیال کرتے تھے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک ٹیبل پر ساتھ میں کام کرتے تھے، کبھی اتفاق سے شیخ کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی اور ہم لوگوں سے مانگتے، طالبہ کرتے، ہم لوگ الٹا اگر پکڑا دیتے تھے تو کہتے تھے اگر تم کتاب سیدھا پکڑائے ہوتے تو کتاب کو سیدھا کرنے میں جو ہمارا 10-15 سیکنڈ کا وقت گیا ہے وہ وقت بچ جاتا۔ سبحان اللہ، کس قدر کی محنت اور تعلیم کا کس قدر جو ہے اہتمام تھا ان کے یہاں۔ ایسے ہی ایک شیخ ابن ابی حاتم رازی کا بھی واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے، ان کا نام عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی ہے۔ ان کے مقالے محدثین نے لکھا ہے کہ بڑی زبردست محنت کرتے تھے، علم کے حصول کے راستے میں بڑی محنت اور بڑی قربانی اور بڑا ہی شوق رکھتے تھے۔ ایسی محنت، ایسی قربانی، ایسا شوق تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے علم سیکھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے والد جب بیت الخلا میں چلے جاتے تھے تو باہر کھڑے ہو کر کے وہاں بھی مدارسہ کرتے تھے، ان کو سبق سناتے رہتے تھے۔ مزید خود بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ دوران مصر قیام مصر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے مصر میں، تو وہاں بتاتے ہیں 7 مہینہ کا عرصہ گزر گیا پڑھنے لکھنے میں۔ 7 مہینہ ہم لوگوں کو شوربہ دار سہارا نصیب نہیں ہوا، دن بھر مشاہد کے درس میں حاضر رہتے، شام کو لوٹتے، اس کو نصب کرتے، ترتیب دیتے، ریوائز کرتے۔ ایسے 7 مہینہ کا وقت گزر گیا، کوئی اچھے سالک کا اہتمام نہیں ہو پایا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کسی شیخ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہم لوگ جو ہے ان کی عادت کے لیے گئے۔ واپسی میں بازار میں بہت اچھی مچھلی فروخت ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے مچھلی خریدی۔ مچھلی خرید کر کے جیسے ہی اپنے قیامگاہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے شیخ کا درس شروع ہو گیا، ان کے درس میں حاضر ہوئے، اور ایسے ہی 3 دن لگاتار جو ہے درس کا سلسلہ چلتا رہا، اور مچھلی کی اصلاح مرمت اور اس کے پکانے کی نوبت نہیں آئی۔ جب مچھلی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تو ہم لوگوں نے ایسے کچی مچھلی کھا لی۔ یہ تھی محنت ہمارے اسلاف کرام کی۔ سچ ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسدی، کہ جسم کو راحت پہنچا کر کے علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان آثار کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں آپ جو ہے اپنی محنتوں کا اندازہ لگائیں اور موازنہ کریں، اور اپنی محنتوں کی مقدار ہی میں کامیابی کی امید کریں، کیونکہ یہ تدریب کرتے تصور المعالی من طلب العلا سحر اللیالی کی کوششوں کی مقدار ہی، محنتوں کی مقدار ہی میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے عزم الجزائی مع عزم البلا، کی بڑی کامیابی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ اور نکات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع ملا تو اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عالم کا عمل بنائے اور ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں صحت و عافیت اور دین پر عمل کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے۔ آمین۔